كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جن آیات کے اندر رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اور آپ کے اور قیامت تک کے مسلمانوں پر لازم ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں، انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے ایام معدودات، کہ یہ روزے کوئی مشکل نہیں ہیں اور یہ روزے بہت دنوں کے لیے نہیں ہیں جن کا رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو، دشوار گزار ہو، پریشان کن ہو، بلکہ یہ روزے تو گنتی کے چند دنوں کے لیے ہی فرض کیے گئے۔ عجیب تعبیر قرآن مجید میں استعمال فرما رہے ہیں کہ بس گنتی کے چند دن، ایک مہینہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ روزے گنتی کے چند دنوں کے لیے تم پر فرض کیے گئے، اور ایسا اس لیے تاکہ ہمارے لیے روزے رکھنا آسان ہو، اور اس لیے بھی کہ ہم اور آپ رمضان کے ہر دن کی اور ہر لمحہ اور گھڑی کی قدر کر سکیں کہ یہ تو چند دنوں کی بات ہے، یہ تو چند ایام کی بات ہے جب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، جب اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، جب کسی مالک، حاکم اور آقا کی طرف سے کوئی اعلان کیا جائے اور کسی طرح کے انعام لینے کے لیے، کسی طرح کی فیسیلٹی کے لیے یہ سنہرا موقع دیا جائے اور کہا جائے مثال کے طور پر کہ تم میں سے ہر شخص کو ایک مکان ملے گا، اور اس آفر کی جو مدت ہے، اس کا جو پیریڈ ہے وہ بہت محدود ہے، بس یہ کچھ ہی دنوں کے لیے آفر ہے، اور اس بادشاہ کی طرف سے اس آفر کی کوئی مدت نہ بیان کی جائے تو کیسی بھیڑ بھاڑ ہوگی، کیسی بھگدڑ مچے گی، کیسی افراتفری ہوگی، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ پتہ نہیں اس آفر کا اختتام کب ہو جائے، یہ مدت کب بند کر دی جائے، یہ آفر کب ختم کر دیا جائے۔ ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ یہ آفر مجھے مل جائے، یہ آفر مجھے مل جائے، اور یوں افراتفری کا ایک سما ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ بات اسی پیرائے میں بیان کی ہے کہ لوگوں، یہ صرف چند دن کی بات ہے، اس لیے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے، اس کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کی جائے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا اور اس مغفرت کا مستحق بنایا جائے جو بندوں کی طرف اس ماہ مبارک میں بہت خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جو 3 عشرے بتائے، پہلا 10 دن رحمت کے، بیچ کے 10 دن مغفرت کے، اور آخر کے 10 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ 10 دن کیسے گزرے ہمیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا، اور ہم اس وقت مغفرت کے اس عشرے میں ہیں جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اب معمولی بہانوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ 12 روزے گزر چکے، آج 13واں روزہ ہے، اور بہت جلد یہ ماہ مبارک بھی گزر جانے والا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے صحت کے اور سلامتی کے مستحق ہیں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ روزے کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان رمضان کے دنوں کے اندر عام دنوں کی جائز چیزوں کو اللہ کے حکم کی بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے، عام دنوں کے اندر کھانا ہمارے لیے جائز، پینا ہمارے لیے جائز، پاک بیویوں سے خواہش پوری کرنا ہمارے لیے جائز، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تم کھا نہیں سکتے، اب تم پی نہیں سکتے، روزے کے اندر دن کی حالت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک تم اپنی پاک بیویوں سے نہیں مل سکتے، تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر ان جائز چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت کے لیے ہم اس مہینے کے اندر جو کام سال کے دیگر مہینوں میں حرام ہیں ان کاموں کو بھی ہم چھوڑیں، تاکہ ہمارے اندر قرآن مجید کی ان آیات کے اندر روزوں کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔
جن آیات کے اندر روزوں کی فرضیت بتائی گئی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی لعلکم تتقون کہ روزے یوں بلا مقصد نہیں فرض کیے گئے۔ آدمی صبح سے لے کر شام تک سہ لے، آدمی صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور پاک بیویوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، صرف سہنے کے لیے روزے نہیں فرض کیے گئے لوگوں، بلکہ روزے اس لیے فرض کیے گئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جس اللہ سے ڈر کر تم رمضان کے اندر جائز چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، اس اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ اسپرٹ، تمہارے اندر یہ روح، تمہارے اندر یہ صفت اور تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ سال کے دیگر تمام مہینوں میں تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی اس بات کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارو الم یعلم بان اللہ یرا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آدمی رات کی تاریکی میں ہو تب اس کا یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آدمی دوستوں کی محفل میں ہے تب اسے یہ خیال ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا ہمیں برا کہے نہ کہے، اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے ڈر کی یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کا جو یہ مقصد بتایا گیا، یہ اتنا اہم اور اونچا مقصد ہے کہ ہمارے اوپر عبادت کے لائن سے دین اسلام نے جتنے احکامات فرض کیے ہیں ان تمام احکامات کا مقصود اور لب لباب یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری آ جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں، خطاب مسلمانوں کو نہیں، عام انسانوں کو کہا گیا، دنیا کے تمام تر انسانوں کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی اعبدوا ربکم، تم سب کے سب صرف اور صرف اپنے اس ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے والے تمام انسانوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ کیوں عبادت کرو اس کی، اس پالنہار کی، اس مالک کی، اس پورے سنسار کے پیدا کرنے والے کی، اپنے رب کی عبادت کیوں کرو؟ اس کے لیے نماز کیوں پڑھو؟ اس کے لیے زکوٰۃ کیوں دو؟ اس کے لیے حج کیوں کرو؟ اس کے لیے سچ کیوں بولو؟ اس کے لیے گناہوں سے کیوں بچو؟ یہ تمام عبادتیں جو تم پر رکھی گئی ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سے عبادت کروا کر، ہمیں اپنے عبادات کا مکلف بنا کر، ہمیں اپنے احکامات کا پابند بنا کر یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہر آن ہر لمحے اپنی زندگیوں کے اندر پانے والے ہوں۔ سیرت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف نے لکھا ہے سیرت النبی کے اندر کہ اگر اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ بیان کرو، اسلام کی تمام تر میسیجز اور اس کے تمام تر احکامات و عبادات کو اور تعلیمات کو صرف ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو اسے لفظ تقوی کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام عبادتیں، عبادات کی، عقائد کی، اخلاق کی، معاشرت کی، دن رات کی اور سال کے 12 مہینوں کی، آدمی کی خلوت کی، جلوت کی، ہر لائن میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے ان تمام تر احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بندہ تقوی کی صفت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس صفت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست صرف اور صرف تقوی والے ہی ہوتے ہیں، پرہیزگاری کی صفت کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے صرف یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، ولایت کے، اللہ کے قرب کے اور اللہ رب العزت کی دوستی کے مقام کو صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں، جو اپنے کان کی حفاظت کرتے ہوں، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوں، جو اپنے دل دماغ کی حفاظت کرتے ہوں۔ یہ لوگ جو گناہوں سے بچنے والے، جو اپنی زندگی کے تمام اعمال میں اللہ رب العزت کے ڈر کو غالب رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں
جو اللہ رب العزت کی ولایت، اللہ کی دوستی اور اللہ کے قرب کے مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں پر اپنے انبیاء کی دعوت کا تذکرہ کیا، مختلف نبیوں کی دعوت کا تذکرہ کیا، تو وہ ایک پیغام جو تمام نبیوں کی دعوت میں مشترک ہے، جو اللہ رب العزت نے الگ الگ نبیوں کی دعوت میں وضاحت کے ساتھ مشترک طور پر بیان کیا ہے، وہ یہی صفت۔ چنانچہ سورۃ الشعراء کو پڑھتے جائیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، حضرت ہود نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ وان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون، حضرت الیاس علیہ السلام نے یہی بات کہی، اے لوگو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے لوگوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا، قوم فرعون الا یتقون، فرعون کو اور اس کی قوم کو آپ نے یہی بات کہی کہ اللہ سے ڈر کر تم زندگی کیوں نہیں گزارتے۔ اور اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک کے تمام تر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بڑے شاہانہ انداز میں اور جامع انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکیدی حکم دیا، اے مسلمانوں، اے آخری امت کے لوگوں، اے آخری نبی کے ماننے والوں، ہم نے تم سے پہلے جتنے لوگ آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنی قومیں آئیں، جتنے انسان آئے، ہم نے سب کو اس بات کی وصیت کی، اور اے مسلمانوں تم کو بھی۔ کیا وصیت ہے وہ؟ ان اتقوا اللہ، کہ پوری زندگی اس ایک اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے، رمضان کے یہ 30 روزے جب ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، پاک بیویوں سے ہم الگ ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تراویح میں شوق اور ذوق کے ساتھ قرآن سن رہے ہیں، ہم سحری کے وقت سویرے جاگ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اس ماہ مبارک میں ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں، اس کی روح یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد یہ صفت کم از کم ضرور پیدا ہو جائے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری کی یہ صفت ہمارے زندگیوں کے اندر ایسا لازمی حصہ بن جائے کہ ہماری آنکھیں غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچنے والی ہو، ہمارے کان غلط باتوں کے سننے سے بچنے والے ہو، ہماری زبان غلط باتوں کے بولنے سے بچنے کے عادی ہو چکے ہو، ہمارے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر ایسا رچ اور بس چکا ہو کہ گندے خیالات ہمارے دلوں کے اندر نہ آتے ہوں۔ یہ روزوں کے مقصد کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، اور اس مقصد کو ہمیں ہر دن کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں آپ جاتے ہیں، آپ کی باڈی کا چیک اپ ہوتا ہے، باڈی کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کے دیتا ہے کہ یہ 15 دن کی دوا ہے، دوا کھا کر کے آپ آئیں گے اور اپنی کیفیت کو بتائیں گے۔ آپ دوا لے کر کے آتے ہیں اور ہر دن دوا کھا کر یہ چیک کرتے ہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ویکنس دور ہو رہی ہے کہ نہیں، کمزوری جا رہی ہے کہ نہیں، ہائی بلڈ پریشر کی دوا تھی تو بلڈ پریشر کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں، شوگر کی یہ دوا تھی تو شوگر کنٹرول تو نہیں ہو رہا، آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں جا رہا ہے۔ دواؤں سے فائدہ اگر نہیں ہو رہا ہے، انسولین لیتے ہیں، دواؤں کا ڈوز بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کا یہ مقصد ہمیں روزانے کے اعتبار سے چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا پیدا ہو رہا ہے، گناہوں سے بچنے کے اندر ہم کتنا زیادہ کوشش کر پا رہے ہیں، عبادتوں کے اندر ہمیں کتنا زیادہ مزہ آ رہا ہے، ہر آن اور ہر لمحے اور رمضان کے ہر دن اس تربیتی کورس کے ساتھ ہمیں اپنا جائزہ لیتے ہوئے چیک کرتے رہنا چاہیے کہ رمضان کے اس کورس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور اگر فائدہ ہو رہا ہے، واقعتاً یہ صفت آ رہی ہے، پرہیزگاری کی وہ صفت جس کے بارے میں، تقوی کی صفت کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا۔ مشہور روایت ہے، ہم سب سنتے ہیں، قرآن
قرآن مجید میں یہ جو تقویٰ کے جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا، روزوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی، تو حضرت عمر جو خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے اپنے وقت کے مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ تذکرہ کیا ہے کہ اے میرے بندو تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو، روزے رکھو تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ کیا ہے تقویٰ کی یہ صفت، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی کیا تشریح ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس راستے میں کانٹے ہوں، جس راستے کے دونوں طرف کانٹے ہوں، کانٹے دار راستے سے آپ گزرے؟ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابی ایسے راستے سے تو کئی بار میں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ آپ کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس طرح گزرا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، میں نے اپنی تہبند کو اونچا کر لیا، میں نے اپنے کپڑوں کو اس طریقے سے سمیٹ لیا کہ کوئی کپڑے کا حصہ، کوئی دامن کانٹے سے نہ الجھنے پائے اور میں گر نہ جاؤں، میرا کپڑا نہ پھٹ جائے۔ تو حضرت ابی نے فرمایا کہ یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب تک زندگی گزار رہا ہے، جن حالات میں ہے، جن ماحول میں ہے، آدمی ملازم ہے تب بھی، آدمی تاجر ہے تب بھی، آدمی کسان ہے تب بھی، آدمی گھر کے اندر ہے تب بھی، گھر کے باہر ہے تو تب بھی، ہر جگہ دنیا خاردار جگہ ہے، کانٹے دار جگہ ہے، جہاں انسان اگر اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچائے گا تو اس کا دامن گناہوں سے اٹھے گا، پھٹے گا، انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہوگی، انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر جائے گا، انسان اپنی آخرت کو تباہ کر جائے گا۔ اس لیے سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا مفہوم یہ بتایا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دامن کو اس طرح سمیٹتے ہوئے جاؤ کہ گناہوں سے تمہارا دامن آلودہ نہ ہونے پائے، گناہوں کے خاردار کانٹوں سے تمہارا دامن نہ پھٹنے پائے، تمہاری زندگیوں میں گناہوں کے داغ اور دھبا نہ رہے، اس طریقے سے تم اپنی زندگی گزارنے والے ہو۔ مشہور مفسر سیدنا حضرت امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی اور اس طرح کی آیات میں تقویٰ کی تفسیر میں لکھا ہے حفظ النفس عما یوسم، کہ روزے کے بارے میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان تمام کاموں سے تم اپنے آپ کو بچانے والے ہو۔ وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُورِ، اور گناہوں سے تم تب بچو گے جب اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور اللہ کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض مرتبہ جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ، بعض جائز چیزیں بھی ایسی ہیں کرنا جائز ہے، لیکن آدمی اگر واقعتاً اللہ کی دوستی کو پانا چاہتا ہے تو بہت سارے ایسے جائز کام جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، ان کاموں سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ اور جب بندہ یہ صفت پیدا کر لیتا ہے تو قرآن مجید کی جو بے شمار خوشخبریاں ہیں، بشارتیں جو ہمیشہ آپ کو سنائی جاتی ہیں، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم سب ان بشارتوں کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت مشکلات سے ہمیں نکالتا ہے، اللہ رب العزت ہماری روزی کا انتظام کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، زندگی کے مشکلات، پرابلمز اور زندگی کے تمام تر مسائل میں ہم سب الجھ جاتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بن جاؤ، تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو، گناہوں سے بچو، اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارو، تمہاری زندگی کا کوئی مشکل نہیں رہے گا، تمہاری زندگی کے ہر مشکل کو ہم آسان کر دیں گے۔ تمہاری بچی کی شادی کا معاملہ ہے، تمہارے گھر میں بیماری کا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ آزمائش کا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے، اگر تم میرے ہو یجعل لہ من امرہ یسرا، تو تمہارے تمام تر کاموں کو ہم آسان بنا دیں گے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ پر مضبوط ایمان لے آئیں اگر یہ بستی کے لوگ، اور اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں اگر یہ لوگ، تو ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ یہ بڑا انعام اور یہ بڑی بشارت اور خوشخبری اللہ سنا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان رکھو، گناہوں سے بچو، ہم تمہارے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔
اور میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت کے اندر دراصل اس وقت ایک بہت اہم پیغام آپ سے عرض کرنا تھا۔ یہ جو ملک کی تازہ صورتحال ہے کہ آپ تراویح پڑھ کے جا رہے ہیں اور آپ کے نوجوان کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں اور آپ پر بھدے نعرے کسے جا رہے ہیں، یہ تہوار کا موقع ہے اور آپ کو اپنی مسجدوں کے گنبد اور مینار پر پلاسٹک کے کور ڈالنے پڑ رہے ہیں، آپ موب لینچنگ کے شکار ہو رہے ہیں، آپ کی جان کی اور آپ کے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان کی قیمت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من کمالہ ودمہ۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور خانہ کعبہ کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، ما اطیبکی، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، ما اعظمکی، تو کتنی عظمت والا ہے، ما اعظم حرمتکی، تمہاری عظمت تمہاری حرمت کس درجے میں بڑھی ہوئی ہے کہ جو تیرے اندر آ جائے، جو حرم کے اندر آ جائے، اگر وہ قاتل بھی ہے تو اس کی جان بخشی جاتی ہے اور حرم کے اندر اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اے کعبہ سنو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مومن کی جان کی قیمت اور ایک مومن کی عزت کی قیمت اللہ کے نزدیک اے کعبہ تم سے بھی زیادہ ہے، اور یہ کعبہ سے زیادہ قیمتی جس کی جان ہے، کعبہ مقدسہ سے زیادہ قیمتی جس کی عزت ہے، آج ان مومنوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، آج ان مومنوں کی عزت نفس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ پر بھدے نعرے اور آپ پر بھدے جملے کیسے جاتے ہیں؟ یہ صورتحال اگر قرآن و حدیث پر آپ کی نگاہ ہے تو آپ ان حالات سے کبھی دل برداشت نہیں ہو سکتے، ان حالات سے آپ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے آج سے 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات کی پیشین گوئی کی تھی وہ حالات آج پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم سچی کتاب ہے، قرآن مجید قیامت تک کی رہبری کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات آج سے 1450 سال پہلے اس معاشرے میں کہی تھی جس معاشرے میں ایک مومن کے رعب کی اور ایمان والوں کے دبدبے کی صورتحال یہ تھی کہ 1 مہینے کی مسافت کی دور سے ایک مومن کا دبدبا اور اس کا رعب محسوس کیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں اور مسلمانوں کے اور اسلام کے ایسے غلبے کی صورتحال میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں ایسا ضرور ہوگا کہ تمہارے مال میں تمہاری جان کے سلسلے میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی تمہاری بزنس جائے گی، کبھی تمہاری دکان جائے گی، کبھی تمہاری دکان میں آگ لگائی جائے گی، کبھی تمہاری جانوں پر حملے کیے جائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تاکید کے ساتھ علماء جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کوئی بات اگر کہہ رہا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور اس حیثیت سے کہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اگر فارمل جملوں میں عام جملوں میں کوئی بات کہہ دے تو بھی وہ سچی ہے اور اس کے اندر کذب کا جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عربی زبان میں تاکید کے لیے جو مضبوط جملہ ہو سکتا ہے وہ مضبوط جملہ استعمال کیا، لام تاکید، نون ثقیلہ، لتبلون، ضرور آزمائے جاؤ گے، ولتسمعن، ضرور سنو گے، ایسا ضرور ہوگا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، ومن الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی، کافروں سے بھی، اذًا کثیرا، تم بہت تکلیف دہ باتوں کو سنو گے۔ اور کیوں نہیں سنو گے؟ قرآن کریم نے کہا لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے سب سے زیادہ عداوت میں کے شکار اور تمہارے سب سے زیادہ مخالف، تمہارے لیے اپنے دلوں کے اندر سب سے زیادہ نفرت رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ یہ یہودی ہیں اور یہ مشرکین ہیں۔ تو جو اپنے دلوں کے اندر آپ کے لیے نفرت رکھتے ہیں، قرآن مجید کے بیان کے مطابق جن کے دلوں میں آپ کے لیے عداوت ہے، ان کے زبان سے اگر محبت کے جملے آپ سنتے ہیں، ان کی زبان سے اگر آپ اتحاد کے نعرے سنتے ہیں تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسے لوگوں کی زبان سے نفرت کے جملے آپ سنتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید کی اس آیت پر ایمان کا اضافہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو بات کہی تھی وہی حالات آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے یہودی اور دنیا کے عیسائی اور دنیا بھر کے مشرکین آج آپ کے خلاف ٹارگٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ کی مسجدوں، مقابر، مدارس پر حملے ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پر بھدے جملے کسے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں جن کام کا پابند کیا گیا آج ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ان حالات میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو میسج دیا آج ہم اس میسج پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. حالات اتنے پرخطر ہیں، حالات اتنے نازک ہے، اور ان حالات میں قرآن مجید نے جو پیغام دیا اور یہ کہہ کر دیا ان ذالک من عزم الامور کہ اے مسلمانوں، جب دنیا کے یہودی تمہارے خلاف سازش کریں، جب دنیا کے مشرکین کے جملے تمہارے دلوں کو چیرا کریں، جب دنیا کے تمام منکرین اور مخالفین تمہارے خلاف سازشیں کریں، تو وہ سب سے پختہ تدبیر جو تم کر سکتے ہو میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، اللہ معاف کرے اس پیغام پر آج ہماری توجہ نہیں ہے. آج ہم تبصرے کرتے ہیں، آج ہم سوشل میڈیا میں کمنٹ کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں. آج ہم دھرنا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں. یاد رکھیے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ کا جمہوری حق ہے. اس ملک کے سنویدھان میں اور اس ملک کے آئین میں یہ حق دیا گیا ہے کہ جب آپ کے پرسنل لا کے خلاف اور آپ کی مذہبی آزادی کے خلاف کوئی پلاننگ کی جائے تو آپ حکومت وقت کو احتجاج کے ذریعے سے بتائیے کہ یہ پالیسی ہمیں پسند نہیں ہے. یہ جمہوری حق ہے، دستور نے ہمیں آزادی دی ہے. لیکن صرف اسی دھرنا کے ذریعے سے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 13 تاریخ کو جس کی دعوت دے رہا ہے جنتر منتر پہ، صرف اس دھرنا کے ذریعے سے، صرف پرسنل لا بورڈ کی کوششوں کے ذریعے سے، صرف ہمارے اکابرین کی لڑائیوں کے ذریعے سے میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں، یہ نوجوان اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے کہ ہماری چھٹی ہو گئی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ان نازک حالات میں ملک و ملت کے لیے جمعیت علماء، پرسنل لا بورڈ اور ہماری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں یہ سارا کام ہمارے لیے کافی ہے. تو خدا کی قسم ہم دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ملت کے ایک ایک فرد کو قرآن مجید کے اس پیغام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ان حالات کے اندر دیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، صرف تنظیموں کو نہیں کہا گیا، صرف علماء کو نہیں کہا گیا. امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک امت کے شخص کو یہ بات کہی گئی کہ اگر تمہیں مشرکین کے نعروں سے، ان کی پالیسیوں سے، ان کے فیصلوں سے اور ان کے تمام تر ایجنڈاز سے تکلیف ہے تو یاد رکھو ان تصبروا، اگر صبر کرو گے، عبادت پر جمو گے، گناہوں سے بچو گے، مشکلات پر برداشت کرو گے، وتتقوا، یہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ کا ڈر تمہاری زندگیوں کے اندر ہوگا، نگاہوں پر تقوی کا پہرا ہوگا، دل میں اللہ کی یاد رچی بسی ہوگی، ہاتھ کنٹرول میں ہوگا، پاؤں کنٹرول میں ہوگا، تم اللہ کے لیے جینے اور مرنے والے ہوگے، صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے. ان ذالک من عزم الامور، تو یہی وہ تدبیر ہے جو سب سے پختہ تدبیر ہے ان تمام تر حالات میں. اس لیے میرے بھائیوں، اور خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات بہت درد مندی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت خدا کے واسطے ملک و ملت کے ان تازہ صورتحال میں اپنی آنکھوں کو آنسو بہانے والے اپنے آپ کو بنائیے، اللہ کی بارگاہ کے حاضر باش بنیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اپنے دلوں کے اندر رقت پیدا کیجئے. آج اگر آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر سختی پیدا ہو چکی ہے. امت کی بلکتی ماؤں کی فریادیں، امت کے نوجوانوں کی چیخیں، امت کے علماء کے جیلوں کے پیچھوں کے قید و بند کی صعوبتیں بھی اگر ہمیں بیدار نہیں کر رہی ہیں اور ہم یوں ہی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنی تنظیموں پر اعتماد کر رہے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں ہم مجرم ہیں جس کا اللہ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. قرآن مجید کی اس آیت کو غور سے پڑھیے، اس کے پیغام کو دیکھیے، وہ تاریخ کا واقعہ، وہ صورتحال اور مسلمانوں کی وہ پوزیشن جب مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے اور تمام کفار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئے ہوئے تھے. اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑے مشکل حالات کا سامنا تھا، مسلمان زخموں سے چور تھے، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ اس جنگ کے اندر اللہ کے راستے میں شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے. ایسے نازک حالات میں جب دنیا کے تمام کافروں نے یہ پلاننگ کی کہ آج مدینے کے اندر جا کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مسلمانوں کو آج نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کے تختے کو پلٹ دیں گے اور مسلمانوں کا نام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا،
اور لوگوں نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اے مسلمانوں ڈرو، اے مدینہ والوں ڈرو، یہ سارے لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں، صرف مکہ کے لوگ نہیں، عرب کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے تم پر ٹوٹنا چاہتے ہیں، فاخشوهم ڈرو اس طاقت سے، ڈرو اس حکومت سے، یہ تمہارے خلاف ہے، فزادهم ایمانا، تو کیا ہوا؟ ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہو گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے موجودہ وقت میں روزوں کی اس صفت کو ہم میں کا ہر فرد اپنے اندر پیدا کرے، یہی اس وقت ملک کے لیے بھی اور عالم کی صورتحال میں بھی ہم سب کے لیے کرنے کا سب سے بڑا کام اور سب سے اہم کام ہے۔ برادران وطن، رنگوں کا کھیل کھیلتے قرآن مجید میں کہا گیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کے دین کا رنگ، اسلام کا رنگ، شریعت کا رنگ، قرآن کا رنگ، اسوہ محمدی کا رنگ، اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ کے اس رنگ کو اپنے دلوں کے اندر اور اپنے ظاہر پر بھی ایسا رچاؤ اور بساؤ کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو۔ اللہ رب العزت کے اس رنگ میں رنگ کر، رمضان کے روزوں کے مقصد کو پا کر اگر ہم زندگی گزارنے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی یہ بشارت ہے کہ یہ سارے مشکل حالات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر روزوں کے اس مقصد کو پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔